بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 9، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ یہ چیپٹر کا نام ہے ہمارا، اور اس میں ٹاپک آج ہم پڑھیں گے پاکستان میں تعلیم کی صورتحال، پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، پاکستان کے تعلیمی مسائل اور تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال۔ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے؟ حکومت پاکستان تعلیم کو ہر شہری کا بنیادی حق سمجھتی ہے اور اس کی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہے، یعنی مصروف ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ مجموعی تعلیمی آمدنی میں اضافہ تعلیمی شعبے کی ترقی سے مشروط ہے۔ معاشی اور معاشرتی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہے۔ تعلیم اور معاشی ترقی باہمی طور پر لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ ایک طویل عرصے تک اس شعبے پر پوری توجہ نہ دی گئی، لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 2018 اور 19 کے اعداد و شمار کے مطابق 10 سال یا اس سے زائد آبادی میں شرح خواندگی قریباً 62.3% ہے، جو چند دیگر ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں اب بھی کم ہے۔ معاشی ترقی میں افزائش کے لیے ضروری ہے کہ شرح خواندگی زیادہ ہو، یعنی پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوں۔ پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ پاکستان میں تعلیمی ڈھانچہ جو ہے وہ درجے مراحل میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے پریپ اور مرحلہ وار پریپ اور پرائمری کی تعلیم، اس کے بعد ہے مڈل، پھر ثانوی اور پھر اعلیٰ ثانوی، اسی طرح یونیورسٹی کی تعلیم۔ یہ گریجولی درجہ بدرجہ پاکستان میں جو ہے یہ ڈھانچہ ہے تعلیم کا۔ پریپ اور پرائمری تعلیم، اس کے بعد مڈل، پھر ثانوی، پھر اعلیٰ ثانوی اور یونیورسٹی کی تعلیم۔ یہ ہے ڈھانچہ پاکستان کا۔ یہ آپ کا لانگ کویشچن بھی ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پریپ اور پرائمری کی تعلیم، کہ پریپ اور پرائمری کی تعلیم سے کیا مراد ہے، کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ، اول جماعت سے پہلے کی تعلیم پریپ یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے۔ شارٹ کویشچن ہے یہ آپ کا۔ اول جماعت سے پہلے کی تعلیم پریپ یا کچی کی تعلیم کہلاتی ہے۔ اس میں عموماً 3 سال سے 4 سال کے بچے شامل ہوتے ہیں اور جماعت اول سے پنجم تک پرائمری تعلیم کہلاتی ہے۔ کویشچن ہے پرائمری تعلیم کسے کہتے ہیں، پرائمری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ تو اول جماعت سے پنجم جماعت تک کی تعلیم کو پرائمری تعلیم کہا جاتا ہے، جو پرائمری اور مسجد مکتب اسکولوں میں بچوں کو دی جاتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہر گاؤں کی سطح پر بھی پرائمری اسکول قائم کیے جائیں تاکہ تمام لوگوں کو یکساں تعلیم کی سہولت میسر آئے۔ مڈل، ثانوی اور ثانوی کی تعلیم۔ مڈل کی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ، پاکستان میں مڈل کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم کو مڈل کی تعلیم کہا جاتا ہے، اور ثانوی حصہ 9ویں اور 10ویں جماعتوں کا ہے۔ 9ویں اور 10ویں جماعتوں کی جو تعلیم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ثانوی تعلیم کہا جاتا ہے، اور جبکہ اعلیٰ ثانوی تعلیم جو ہے وہ 11ویں اور 12ویں جماعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 11ویں اور 12ویں جماعتوں پر مشتمل تعلیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ اور پھر اعلیٰ ثانوی تعلیم کا جو کورس ہے 2 سال کا ہے، جس میں آرٹس، سائنس اور کامرس وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 5ویں اور 8ویں جماعتوں کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی منعقد کرتے ہیں، جبکہ 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن منعقد کراتا ہے۔ یعنی عزیز طلبہ، اول جماعت سے پہلی جماعت کی تعلیم کو، اول جماعت سے پنجم جماعت کی تعلیم کو کیا کہیں گے؟ پرائمری جماعت کی تعلیم، پرائمری کی تعلیم کہیں گے۔ اسی طرح جماعت 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم کو مڈل کی تعلیم کہیں گے،
اور 9ویں اور 10ویں جماعت کی تعلیم کو ثانوی تعلیم کہیں گے۔ اسی طرح سے 11ویں اور 12ویں جماعت کی تعلیم کو اعلیٰ ثانوی کہیں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہے یونیورسٹی کی تعلیم۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ملک میں یونیورسٹیز قائم ہیں، کئی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم کی کئی اقسام ہیں، یونیورسٹی کی تعلیم کی کئی اقسام ہیں۔ یہ تعلیم BA، BSc، MA، MSc، MPhil اور PhD وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یونیورسٹیوں کے علاوہ بہت سارے کالجوں میں بھی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے طلباء کو متعلقہ پیشہ ورانہ کالجوں میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ اس طرح کامرس، زراعت اور دیگر فنی علوم کی تعلیم کے حصول کے لیے کالج اور کئی یونیورسٹیاں بھی قائم ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ تھا ہمارا تعلیمی ڈھانچہ پاکستان میں گریجولی درجہ بدرجہ، پہلے جو ہے وہ پریپ کی تعلیم، پھر جو ہے اس کے بعد پرائمری، پھر مڈل، پھر ثانوی، اعلیٰ ثانوی، اس کے بعد یونیورسٹی۔ یہ تھا پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ اس کے بعد پاکستان کے تعلیمی مسائل، کہ پاکستان کے شعبہ تعلیم میں جو مسائل درپیش ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ پاکستان کے تعلیمی جو مسائل ہیں وہ درذیل ہیں۔ یہ پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے آپ کے بک میں کہ پاکستان افراط آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں مل رہے۔ اور پاکستان میں طلباء کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں، جس سے تعلیمی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے، ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ طلباء کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بھی بہت کم ہے۔ ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا بھی شکار ہے۔ ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص موجود ہیں، جن میں طلباء میں رٹا لگانے اور نقل کرنے کا رجحان، سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا، امتحانی عملے کا رویہ، وقت کی کمی اور پرچوں کو جانچنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ طلباء کی ذہنی استعداد اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظام امتحانات شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پاکستان میں تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہے۔ طلباء براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا تعلیمی مستقبل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، اس سے بھی تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یکساں نظام تعلیم نہ ہونے سے پاکستان میں یکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی کمی، مثلاً صاف پانی، بجلی کا مسئلہ، سینیٹری کا ناقص نظام، ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے بہت سے طلباء تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ تھے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ اب ان تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو عزیز طلباء، ان تعلیمی مسائل کے حل کی تجاویز میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، تعلیم کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ کیا جائے، اور نمبر 2 سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے، امتحانی نظام کو درست کیا جائے، نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کا خاتمہ کیا جائے۔ طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے، وہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں۔ مدرسہ اسکولوں میں سائنس اور دیگر رائج علوم بھی پڑھائے جائیں۔ طلباء کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں۔ طلباء کا اضطراب یعنی بے چینی ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں۔ یہ تھے تجاویز۔ آگے حکومتی اقدامات ہیں کہ حکومت کو بھی درج ذیل اقدامات جو ہے وہ اٹھانے چاہیے۔ وہ کیا ہیں کہ پریپ سے ثانوی یعنی میٹرک جماعتوں تک مفت تعلیم اور مفت درسی کتب کی فراہمی، طلباء اور طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کرنا، مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب کی تشکیل نو کرنا، اور ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون
اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔